آگے چلتے ہیں. جو ان کے آگے انہوں نے ایک گھوڑوں کی دم والی وہ ایک مشہور دلیل، میں ابھی مجھے لگا تھا کہ یہ بھی حدیث پیش کریں گے کہ منافقین جو تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ حدیث انہوں نے پیش نہیں کی کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، جھوٹی روایت ہے، کسی ضعیف کتاب میں بھی نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد ان کا اگلا اعتراض دیکھتے. اگلا اعتراض جو ان کا تھا وہ بیسیکلی تھا سنن نسائی 1185 1186 میں، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو احادیث ہیں گھوڑوں کی دم والی، یہ نبی پاک نے رفع دین کے بارے میں فرمایا تھا. کیونکہ اور جب ان لڑکوں نے مسلم کی حدیث نے بتائی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ الگ الگ واقعات ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نبی پاک ہمارے پاس آئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک ہمیں نماز پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں بھی انہوں نے وہی ڈنڈی ماری، بند نہیں دکھایا، باب نہیں دکھایا کہ باب. میں آپ کو باب پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. 1185 سنن نسائی کی حدیث ہے 1185. باب ہے جی نماز میں اختتام کے موقع پہ ہاتھوں سے سلام کرنا. باب انہوں نے نہیں دکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے؟ امام کو نہیں پتا تھا کہ وہ باب کیا باندھ رہا ہے؟ یا آپ کو ان سے زیادہ پتہ چل گیا کہ یار یہ حدیث اس کے لیے نہیں تھی، یہ حدیث اس کے لیے تھی؟ اور نیچے پھر وہی حدیثیں کوٹ ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے میں فوائد و مسائل پڑھ کے بتا دیتا ہوں کمنٹس کہ پہلی روایت مختصر ہے، اس میں صرف رفع دین کا ذکر ہے. یہ دوسری روایت اس کی تفسیر ہے، اس میں وضاحت ہے کہ ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت تھا. ابتدا میں صحابہ کرام السلام علیکم کہتے وقت ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، جیسے کہ کسی کھڑے آدمی کو زبان سے ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت صحابہ کرام جب سلام کرتے تھے تو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کر دیا تھا. بہرحال یہ امام مسلم بھی اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو اس میں امام مسلم نے جو باب باندھا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. باب کا نام ہے نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم، اور سلام پھرتے ہوئے، پھر سے سلام پھرتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے کرنے اور ہاتھ اٹھانے سے منع، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے. تو امام مسلم کو نہیں پتہ چلا کہ میں یہ احادیث جو میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں یہ احادیث سلام کے بارے میں نہیں بلکہ رفع دین کے بارے میں. انہوں نے تو اس میں رفع دین کا باب نہیں لکھا، یا یہ حدیث میں نے اور انجینئر صاحب نے گن پوائنٹ پہ لکھوائی ہو، ایسا تو نہیں ہوا. بہرحال وہی حدیث ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ان حدیث میں بھی کمنٹس کیا ہیں. یہ 4 حدیثیں میں اس کے اسکرین شاٹ ایڈ کر رہا ہوں اسکرین پہ، کائنڈلی پڑھیں اور پڑھ کے خود فیصلہ کریں کہ مولوی کتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں. 968 970 969 اور 971. ٹھیک ہے، اس کے پورے ترک یہاں پہ موجود ہیں، امام مسلم لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب یہ جو آپ نے وہاں پہ کہانیاں کرائی ہیں کہ یہ الگ موقع تھا اور وہ الگ موقع تھا، یہ کہانیاں آپ کس کو کرا رہے تھے؟ صرف رفع دین کے اعتراضات میں اتنا گر چکے ہیں یہ علماء کرام کہ یہ کوئی بھی حدیث اٹھا کے کہیں بھی فکس کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں پہلے نمبر پہ حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. تو سر میں تو اتنا سخت رویہ نہیں رکھتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں مولوی صاحب کہ آپ نے یہ جو کسی اور جگہ کی احادیث کسی اور جگہ فٹ کی ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرا تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسی سنت، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سنت تھی بھلے بعد میں نبی پاک نے منع کر دیا تھا، کوئی ایسی سنت جو نبی پاک نے خود کی ہو، تو کیا نبی پاک اس سنت کو منع کرنے کے لیے گھوڑے کی دم بولیں گے اپنی سنت کو کہ پہلے میں یہ سنت کرتا تھا اب گھوڑے کی دمیں ہو گئی ہیں اب نہیں کرنی؟ خدا کا خوف کرو یار. نبی پاک کی سنت کو تم نے گھوڑے کی دم کی ساتھ تشبیہ دے دی صرف اپنا فرقہ بچانے کے لیے. بہرحال میری جو یہ ویڈیو ہے یہ میں پبلک کے آگے مقدمہ رکھ رہا ہوں، عوام کے آگے مقدمہ رکھ رہا ہوں. عوام نے